کو گرانے کے لیے آیا تھا اور پھر اسے منہ کی کھانی پڑی، اور اللہ نے رہتی دنیا تک ان کو باعث عبرت اور نشاں بنایا۔ عرب اس سے اپنی ایک تاریخ مقرر کیے ہوئے تھے۔ پھر اسی طرح اسلام میں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور مبارک میں اسلامی کیلنڈر مقرر کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے سے، یعنی ایک بہت بڑا واقعہ تھا ہجرت کا، تو اس سے اپنی تاریخ کو مقرر کیا۔ تو میں نے عرض کی کہ زندہ قومیں ہمیشہ اپنے واقعات سے تاریخوں کو رقم کرتی ہیں، مقرر کرتی ہیں، لیکن اس میں منانا نہیں ہوتا، اس میں ایک پیغام ہوتا ہے۔ تو اگرچہ مسلمانوں کا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر، لیکن چونکہ ہمارے ہاں انگریزی کیلنڈر کا حساب سکول، کالجز، یونیورسٹیز، دکانیں، تنخواہیں، معاملات، حساب و کتاب اس سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے اس مناسبت سے کہ یہ دسمبر اور اس کے آخری ایام اور پھر آگے نیا سال شروع ہو رہا ہے، تو اس میں ہمیں کچھ اپنے اندر چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے، بنانے کی ضرورت ہے، خیالات لانے کی ضرورت ہے۔ تو اس اعتبار سے آج کا خطبہ جمعہ اسی عنوان پر کہ وقت کی اہمیت اور اس کا حساب لگانا ہے، اور یہ نئے سال والا معاملہ کیا ہے جو ہم مروجہ کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ تعالی ہمیں وقت کے گزر جانے پر، اور یہ بات یقینی ہے کہ جو لمحہ ہم گزار چکے ہیں وہ واپس نہیں لا سکتے، اور جو ابھی آنے والا ہے اس کو ہم آگے جا کر پا نہیں سکتے۔ نہ تو گزرے ہوئے کو واپس لایا جا سکتا ہے، نہ آنے والے میں خود گھسا جا سکتا ہے۔ جو گزر گیا وہ بھی اللہ کے حکم سے تھا، جو آنے والا ہے اگر اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے گا، نصیب میں ہوگا تو مل جائے گا، ہم خود سے اس کو جا کر پا نہیں سکتے۔ تو وقت ہمیں یہ پیغام دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحشر 28ویں پارے میں یہ پیغام دیا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر، اور چاہیے کہ دیکھے، نفس، ہر نفس، ما قدمت لغد، کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ یعنی جو وقت گزارا اس میں میں نے اپنی آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ، ان اللہ، بے شک اللہ، خبیر بما تعملون، اس سے باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ فانساہم، تو اس اللہ نے بھی بھلوا دیے ان سے، انفسہم، ان کے نفس، جب انہوں نے اللہ کو بھلایا، وقتوں کو ضائع کیا، اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، تو پھر اللہ نے بھی ان سے ان کے نفسوں کو ہی بھلا دیا۔ اولئک ھم الفاسقون، یہی فاسق ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہمیں وقت پر غور کرنا ہوگا۔ دیکھیں، بینکوں سے مختلف اکاؤنٹوں پر کال آتی ہے، جی سال کا آخر ہے، اگر کچھ آپ رقم جمع کروا سکتے ہیں تو کروا دیں۔ کیوں آتی ہے؟ حساب کلوز ہو رہا ہے۔ میں اور آپ اپنی دکان، اپنی فرم، اپنے کاروباری معاملات سال میں کلوز کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اس کو جمع تفریق کر رہے ہیں، اور اس کا ایک نتیجہ نکال کے اور آئندہ سال کا نیا عمل تیار کرتے ہیں۔ اس سال میں ہم نے کہاں کہاں کوتاہیاں کی، ہمیں کہاں کہاں بہتری لانی چاہیے، ہم آئندہ اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ یہ نظام زندگی ہے اور یہ اس کا حصہ ہے، اور اس کو کسی قسم کا کوئی عیب نہیں ہے۔ لیکن دانا آدمی، سیانہ آدمی، دور اندیش آدمی
ہمیشہ اپنے بڑے فائدے کو سوچتا ہے اور دور سے اس کا اندازہ لگاتا ہے کہ نقصانات سے بچنا ہے. ٹھیک اسی طرح یہ وقت ہمیں سمجھا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فرق کیا ہے؟ شاید یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر آپ دل سے سنیں گے تو انشاءاللہ یہ دل پہ دستخط دیں گی کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ دنیا کے معاملے میں تو آج جن دنوں میں ہم کھڑے ہیں ہمارا حساب بھی چل رہا ہے، ہماری سوچیں بھی گھوم رہی ہیں، ہمارے معاملات بھی چل رہے ہیں، تو کیا یہ ہمیں آخرت کی طرف پیغام نہیں دیتا؟ یقیناً دیتا ہے. توجہ کی ضرورت ہے. معاملات زندگی میں اپنے خیالات میں یہ خیال پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں یہ بات سمجھائی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے. میں اگر 40 سال کی عمر سے آگے جا چکا ہوں تو 25 میں کبھی نہیں آنے والا، ایک دن پیچھے نہیں ہونے والا، ایک لمحہ پیچھے نہیں جا سکتا. تو آج 40 میں ہوں، کل 60 میں بھی جانے والا ہوں، تو اس کو غنیمت جانیے. یہ لمحے، یہ جوانیاں، یہ طاقت، یہ ہمت، یہ جرت، تو اس کو اللہ کے نام لگائیے. تو فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے. وَصِحَّةَ قَبْلَ سَقَمِ. اپنی صحت کو بیماری سے پہلے. وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِ. اپنی آسودگی، تونگری، مال و زر کی فراوانی، اس کو فقیری، تنگ دستی سے پہلے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ. آج فرصت کے لمحات ہیں، آج فراغت ہے، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، فراغت کو غنیمت جانو. وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ. آج زندگی ہے، موت سے پہلے اسے غنیمت جانو.